یہ سب کہو I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کی ارشاد گرامی ہے کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہے کہ جو مجھ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے اور اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے بچوں سے، میرے بیوی سے، میرے والدین سے، سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام کے سامنے سر جوڑ کر کھڑے اور بیٹھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ عمر فاروق سمجھ گئے کہ آقا علیہ السلام کیا کہنا چاہتے ہیں، تو اس وقت عمر فاروق نے فرمایا، اے نوجوانوں سنو، عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں میری جان سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں میری جان سے زیادہ تم کو لائک کرتا ہوں، میں میری جان سے زیادہ تم کو چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا عمر فقد استکمل ایمان، اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم ایسے محبت کریں گے، انشاءاللہ ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا ہیں، ہم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی کو سولی پر لٹکا دیا اور دشمنان اسلام نے کہا، اے صحابی رسول، کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے چھوڑ دیا جائے، تو تیرے بچوں میں رہے، تو تیرے ماں باپ میں رہے، تو بہترین زندگی گزارے، اور نعوذ باللہ من ذالک تیری جگہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹکا دیا جائے، قربان جاؤ اس صحابی پر، اور ہم بھی قربان جاتے ہیں اس صحابی پر۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں، اے دشمنوں سنو، کان کھول کر سنو، اور یاد رکھو، میرے سر پر جتنے بال ہیں، میرے سر پر جتنے بال ہیں، اتنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیر میں مبارک کانٹا چنے۔ ہم ایسی محبت اور ایسی پیار کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ کے نام لینے والے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، حضرت زید فرماتے ہیں، مجھے نبی کی غلامی پسند ہے، لیکن سینکڑوں آزادی مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے ایک غلام کہتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم اس پورے احتجاج سے یہ سبق لے کر جائیں گے کہ ہم سیرت نبی کو انشاءاللہ اپنے سینے سے لگائیں گے، لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا مجال ہے لوگوں کی کہ اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کے پورے سیرت پر اتر آئے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہمارے نبی اور ہمارے آقا کی طرف اور نام کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اور عزیز ساتھیوں، میں آپ سے اور دو باتیں کہتا ہوں، آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، آج کے پروٹیکٹ سے یہ ہم سبق لے کر جائیں گے کہ نبی کے اخلاق زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام، آپ شہر میں ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت کہتی ہے، ادھر آؤ۔ آپ علیہ السلام گئے، بڑھیا نے اپنے پورے گھر کا سامان گٹی میں باندھا اور دروازے کے سامنے رکھا اور کہا کہ میں اب شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، کیوں جاتے ہو؟ کہ میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نامی شخص ہے جو بڑا جادوگر ہے، بڑا ساحر ہے، بڑا فلاں ہے، برائیاں بیان کرنے لگی، اور اس لیے اس کے چنگل سے چھوٹنے کے لیے میں شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے سب سنا، کہا ایک گٹلی اٹھا کر دے دو میرے سر پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، یہ گٹلی میں لوں گا۔ اللہ کے نبی نے اس گٹلی کو اپنے سر پر رکھا، اپنے سر پر رکھا، اور اس بڑھیا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور نوجوانوں سنا میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے، اور گالیاں بک رہی ہیں، اللہ کے نبی سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جہاں جانا تھا گٹلی کو نیچے رکھا، اور اس بڑھیا کہتی ہے، اے بیٹے، اے نوجوان، کتنا حسین ہے تو، کتنا خوبصورت ہے تو، کہ تیرے اخلاق کتنے اچھے ہیں، تیرا نام تو بتا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام
صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور مجھے اب پتا چلا کہ آپ جادوگر نہیں ہیں، آپ ساحر نہیں ہیں، اور آپ اچھے انسان ہو، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے اس جگہ پڑھیا کو کلمہ پڑھایا اور کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ یہ میں قوم سے، میرے دوستوں سے، میرے لاتور ضلع کے لوگوں سے کہتا ہوں، اور آخری بات یہ کہتا ہوں کہ میرے دوستوں سے، اسٹیج سے، ان تمام ساتھی نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جہاں یہ فائر پھٹا ہے، میری گزارش ہے، میری درخواست ہے حکومت سے کہ بھائیو آپ یہ فائر پھٹنے سے پہلے چاہے غلطی کسی کی ہو، کوئی ہو، آپ سمجھاتے، بٹھاتے اور کہتے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فائر پھاڑ کر ہمارے 15-20 نوجوانوں کے کیریکٹر کو خراب کیا ہے، اسے ہمیں تکلیف ہے، برا ہے، ہم تو جان دینے کے لیے نبی کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے ذرا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا۔